السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ النساء، سورہ نمبر 4، پارہ نمبر 6 اور آیہ نمبر 163۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 162 تک الحمدللہ پڑھا تھا۔ آیہ نمبر ہے 163۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف بھی اسی طرح سے وحی کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام پر وحی کی، وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور ان کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف جس طرح سے وحی کی ہے اسی طرح سے ہم نے آپ پر بھی وحی کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر بھی وحی کی، وَإِسْمَاعِيلَ، اور اسماعیل پر، وَإِسْحَاقَ، اور اسحاق علیہ السلام پر، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام پر، وَالْأَسْبَاطِ، اور حضرت یعقوب کی اولاد پر۔ اسباط دراصل سبت کی جمع ہے یعنی پوتا، اور لیکن اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اگلی جو نیکسٹ جنریشن تھی وہ مراد ہے۔ وعیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، وایوب، ویونس، وہارون، وسلیمان علیہ السلام، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے۔ وآتینا داود زبورا، اور حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا کی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ نمبر 1 تورات حضرت موسیٰ پر، پھر زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ پر، اور قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مگر حضرت اسماعیل، اسحاق، ابراہیم، یعقوب، حضرت عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، ان سب کے نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیے ہیں۔ تو کیا ان کی طرف بھی اللہ نے وحی کی؟ تو جی ہاں، ان کی طرف بھی وحی کی، لیکن ان کے اوپر باقاعدہ کوئی کتاب تو نہیں آئی، لیکن صحیفوں کی صورت میں، گائیڈ لائن کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان پر وحییں بھیجتا رہا، تاکہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ کیا کہ کس طرح سے ان کو اپنی قوم کو، اپنی امت کو سیدھے راستے کی طرف اور اللہ کی طرف لے کر جانا ہے۔ تو وحی کیا ہے؟ وحی ہوتا ہے خفیہ خفیہ، چپکے چپکے کسی کے دل میں کوئی بات لے کر جانا۔ تو وہی جو لے کر آتے رہے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، فرشتہ اللہ کا میسج خفیہ چپکے سے نبیوں پر لے کر آتے رہے ہیں۔ لیکن وہی جو ہے وہ فرشتے کی صورت میں بھی ہوتی ہے، نبیوں کی وحی ان کا خواب بھی ہوتا ہے، نبیوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کوئی بات القاء کر دے تو وہ بھی وحی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پہلے جو وحی آپ پر اترنا شروع ہوئی تھی شروع میں، وہ آپ کے سچے اور پاکیزہ خواب ہوا کرتے تھے۔ سوتے میں آپ رسول اللہ علیہ وسلم کو جو خواب نظر آتا تھا وہ بالکل صبح صادق کی طرح بالکل واضح ہوتا تھا، یعنی وہ بالکل صاف شفاف ہوتا اور وہ پورا ہوتا تھا۔ اور پھر آپ کو تنہائی آہستہ آہستہ پسند آنے لگی اور آپ غار حرا میں اکیلے رہنے لگے، اور وہاں کئی راتیں آپ عبادت کرنے کے بعد آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے، جب آپ کا بالکل جو دانہ پانی کھانا وغیرہ اللہ کے نبی لے کر گئے ہوتے تھے وہ ختم ہو جاتا، پھر آتے گھر حضرت خدیجہ کے پاس اور پھر دوبارہ اپنا کھانا وغیرہ لے کر غار حرا میں چلے جاتے۔ اسی حالت میں رہے یہاں تک کہ حضرت جبرائیل آئے اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آگے ساری یہ تفصیل ہم الگ کی تفصیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو وحی کا طریقہ جیسے میں نے شروع میں بات کی، اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے کسی کے اوپر وحی نازل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ انسانی مرد کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے ہیں۔
اور دحیہ کلبی ایک مشہور صحابین جس کی شکل اختیار کر کے جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لایا کرتے تھے۔ لیکن کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، نبی کے دل میں القاء ہو سکتا ہے، نبی کو خواب آ سکتا ہے، تو کوئی بھی اس میں حالت ہو سکتی ہے۔ تو اللہ نے اپنے ان سارے انبیاء پر اپنی وحی کی، وحی سے مراد جو اللہ تعالیٰ میسیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا باقی انبیاء کو دینا چاہتے تھے، اللہ نے وہ اپنے میسیج نبیوں تک دیے۔ آیا 164 وَرَسُولًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرَسُولًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ اے نبی 1,24,000 نبی آئے، لیکن ان میں سے ہم نے کچھ کا حال آپ کو بتایا اور کچھ کا حال بتایا ہی نہیں۔ وَكَلَّمَهُ اللَّهُ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ حضرت موسیٰ واحد وہ نبی ہیں جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کلامی کی بات کی آواز کے ذریعے۔ تو ایک درخت کے پیچھے سے آواز آتی تھی اور اس کے بعد اللہ کے نبی حضرت موسیٰ سورہ قاف کی جو ہم پڑھیں گے، سورہ قاف کو تو وہاں اس کی تفسیر میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد کوہ طور پر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ تو ایسا نہیں تھا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سے کلام سے بات کیا کرتے تھے، ایسا کبھی کبھار ہوتا تھا۔ آگے ہے 165 رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون علی الناس علی اللہ حجۃ بعد رسولی۔ رسول مبشرین، یہ جتنے بھی رسول آئے ہیں یہ خوشخبریاں لے کر آئے، وہ منذرین اور یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے آئے۔ کیوں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، تاکہ لوگ دلیل نہ بنا دیں، بعد رسولی، رسولوں کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد لوگ رسولوں کے خلاف کوئی بات نہ کریں، لوگ کوئی بہانہ تلاش نہ کریں کہ ہمارے اوپر تو کوئی رسول، کوئی سمجھانے والا، کوئی خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، نصیحت کرنے والا تو اللہ آیا ہی نہیں، ہم کس طرح سے نیکی کا راستہ اختیار کرتے۔ تو اللہ کہتا ہے یہ جو میں رسول بھیجے ہیں گائیڈ لائن کے لیے، رہبر اور رہنما بنا کر، تاکہ لوگ یہ بات نہ کر سکیں کہ ہمارے اوپر کوئی بندہ، کوئی انسان ہماری طرح کا آیا ہی نہیں جو ہمیں پریکٹیکل عمل کر کے بتاتا، ہمیں زندگی کی طرف، ہمیں نیکی کے راستے کی طرف ہدایت دیتا، ہمیں برائی سے روکتا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اللہ کہتا ہے اللہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے، اس کی ہر بات حکمت سے لبریز ہے، اسی لیے اس نے انسانی ہدایت کے لیے انسانوں جیسا ہی ایک انسان ان کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آسمان سے اس کے لیے گائیڈ لائن بکس یا صحیفوں کی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے علم دیا تاکہ لوگ اصل حقیقت کو اللہ کو جان سکے۔ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ گواہی دیتا ہے کیا کہ جو اس نے الیک نبی آپ پر اتارا ہے نا، انزلہ بعلمہ، وہ اللہ تعالیٰ کے علم کی بنا پر ہے، اللہ کا علم ہے جو اللہ نے اتارا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی بلیسنگز ہے مسلمانوں کے اوپر کہ قرآن جو ہے وہ علم الہی کا ایک خزانہ ہے۔ اللہ نے اپنے علم کے خزانوں میں سے ایک خزانہ مسلمانوں کے لیے نکال کر دیا ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو مسلمانوں کو کافروں کی سازش کے باوجود فتح دیتا ہے، مستقبل کے حالات مسلمانوں کو بتاتا ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جس کو پکڑ کر کوئی بھی دنیا کی ہر قوم سے کے اوپر سر بلندی پا سکتا ہے۔ یہ وہ علم کا خزانہ ہے جن قوموں نے اس قرآن کو تھاما، کیس و کسریٰ جیسی عظیم قوتیں ان کے پاؤں کے تلے کے نیچے تھیں، دنیا میں بھی تمام ادیان پر غالب تھے قیامت آنے سے پہلے، اور قیامت آنے کے بعد بھی ان کا حشر نشر، ان کا جو معاملہ، ان کا جو سلسلہ اللہ کے ہاں ہوگا وہ انشاءاللہ بہت ہی عظیم اور بلند ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں اللہ گواہی دیتا ہوں، ولیکن اللہ یشہد، اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے
یشہدو بما انزل الیک، نبی جو آپ پر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے نا، انزلہ بعلمہ، یہ اللہ کی علم کی بنیاد پر ہے، وملائکۃ یشہدون، اور اللہ کے فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے اترنے والا ایک عظیم کلام ہے۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، ویسے تو اللہ کہتا ہے اگرچہ اللہ کی گواہی بہت کافی ہے، کسی فرشتے کی گواہی کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن فرشتے بھی اللہ کی اس بات پر گواہی دیتے ہیں تاکہ دلوں میں کوئی شک و شبہات نہ رہ جائیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ راست اور حق کے راستے پر ہمیشہ قائم رہیں، کبھی گمراہی میں نہ پڑ جائیں، جرائم میں نہ پڑ جائیں، جہنم کے راستے میں نہ چل جائیں۔ اللہ نے ان کو ایک بہت ہی سلجھی ہوئی راہ اور سلجھا ہوا علم دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس قرآن کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ نے اتنا بڑا خزانہ ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، اور اس کو پڑھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آیا 167 ہے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہیں، وصدوا وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، ایسے لوگ بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے ہیں۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہیں، ظلموا وہ ظلم کرتے رہتے ہیں اپنے اوپر، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے گا نہیں، ولا لیہدیہم طریقا، اور اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت بھی نہیں دے گا۔ سورہ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات اسی طرح کی آیت نازل کی ہے۔ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اگر وہ اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملا لیتے ہیں تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں اچھا سلوک نہیں کرے گا، لیکن اپنے ایمان کے ساتھ وہ ظلم کو شامل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے ساتھ بھلائیاں کرے گا اور آخرت میں بھی بھلائیاں کرے گا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم میں سے ایسا کون ہے جو ظلم نہیں اپنے اوپر کرتا، کوئی گناہ نہیں کر لیتا چھوٹے بڑے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں اور جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، سیدھا راستہ بھی نہیں دکھائے گا جو اللہ کی طرف، اسلام کی طرف اور قرآن کی طرف جانے والا سیدھا راستہ ہے۔ الا طریق جہنم، ہاں اگر اللہ تعالیٰ ان کو کسی راستے پر چلائے گا تو وہ جہنم کا راستہ ہوگا، خالدین فیہا ابدا، وہ اس غلط راستے پر چل کر اس غلط انجام پر پہنچیں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم لا اجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اللہ کہہ رہے یہ میرے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے یہ بات بہت زیادہ آسان بات ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم رسول بالحق، اے لوگو اللہ نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے، بالحق من ربکم، جو رسول اللہ کی طرف سے دین حق لے کر آ گیا ہے، فآمنوا، پس اس نبی پر ایمان لے آؤ۔ بہت صاف واضح اللہ نے بات کر دی، خیر لکم، تمہارے لیے بہت بہتر بات، اب تک جو ہو گیا ہو گیا، تم لوگ غلط راستے کی تلاش میں تھے، غلط راستے پہ چل رہے تھے، اب ٹائم آ گیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے دین پر ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہت بہترین بات ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ کے کیا کیا بگڑ جائے گا، اللہ کو کچھ بھی نہیں بگڑ سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو زمینوں اور آسمان کا مالک ہے، سب اسی کا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ کی علم اور اللہ کی حکمت بہت زیادہ ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب دین میں غلوف نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر وہ باتیں مت کہو، اللہ کے بارے میں وہ باتیں مت کرو جو سچی نہیں ہیں، جو حق نہیں ہیں۔ غلوف کیا ہے؟ غلوف کا مطلب ہوتا ہے مبالغہ رائے، ایگزیجریشن، غیر معقول بات کرنا، کسی بات میں افراط اور تفریط کا شکار ہونا۔ افراط کا مطلب ہوتا ہے بڑھا دینا کسی بات کو بہت زیادہ، اور تفریط ہوتا ہے بہت زیادہ ڈاؤن کر دینا کسی بات کو۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ غلوف نہ پیدا کرو دین میں، ایگزیجریشن نہ کرو، کسی چیز کو اس کو اچھا کرتے کرتے اتنا ایگزیجریٹ کر دو
کہ وہ بات کی کچھ بن جائے، اور کسی چیز کی برائی بیان کرتے کرتے جب وہ چیز بری ہو بھی نہ تو اس کو اتنا ڈاؤن کر دو کہ اس کی کوئی ویلیو ہی نہ رہ جائے۔ تو یہ افراط و تفرید یہود و نصارہ میں بہت زیادہ تھی، اسی لیے اسلام کو معتدل دین قرار دیا گیا ہے۔ نصارہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس قدر عزت کرنا شروع ہو گئے، اس قدر زیادہ چرچا شروع ہو گئے، وہ اپنے عقیدے میں حضرت عیسیٰ کو وہ مقام دینا شروع کر دیا جو نعوذ باللہ ایک نبی کا نہیں ہوتا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا، جبکہ وہ مریم کے بیٹے اور ایک نبی تھے، اللہ کا میسج پہنچانے آئے تھے دنیا پر اور لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے آئے تھے، لیکن انہوں نے اس نبی کو اس قدر زیادہ عزت اور مرتبہ دے دیا، اس قدر زیادہ فوقیت دے دی کو رب کا درجہ دے دیا، رب ہی بنا دیا۔ اور دوسری طرف یہود کو دیکھتے ہیں تو وہ تفرید کا اس قدر شکار ہو گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سیرت سے مانا ہی نہیں، بلکہ انہیں ولد الحرام کہتے تھے اور ان کو سولی پر چڑھانے کے در پہ ہو گئے، یہاں تک کہ اپنی طرف سے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو سولی اور پھانسی بھی دے دی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہی بات کہی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 میں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو سے مبالغہ رائی سے کام نہ لیا کرو اور اللہ پر وہ باتیں نہ کہا کرو نعوذ باللہ جو سچی نہ ہوا کریں۔ ان مسیح عیسی ابن مریم، جبکہ سچی بات کیا ہے، حضرت عیسیٰ صرف اللہ کی بندی مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ رسول اللہ اور اللہ کے رسول ہیں، وہ کلماتہ اور اللہ کا ایک کلمہ ہے، اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اور کیا ہے وہ کلمہ اور وہ نشانی کیا ہے؟ وَأَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، اللہ نے وہ حضرت جو کلمہ تھا اللہ کا وہ حضرت مریم کی طرف جو ہے وہ القاء کر دیا۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی روح میں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت جو عیسیٰ ہے اس کے اندر روح پھونک دی، جبکہ ایک جو بایولوجی کا بھی ایک رول ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ ایک مرد اور عورت کے ملاپ سے ایک بچے کے جو ہے وہ تخلیق ہونا شروع کر دیتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مرد کی بغیر اس عورت کے اندر جو بچے کا وجود رکھا، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک آرڈر تھا، حکم تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میری طرف سے وہ ایک آرڈر آ گیا حضرت مریم کی طرف، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تمہیں چاہیے بس اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، یہ باتیں مت کہو کہ اللہ خدا نخواستہ خدا تین ہیں، انتہوا خیر لکم، اس بات سے باز آ جاؤ، اس بات سے باز آ جاؤ کہ خدا تین ہیں۔ خدا کتنے ہیں؟ انما اللہ الہ واحد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ایک ہی ہے۔ عیسائیوں کے بھی عقیدے ہیں، تین ان کے مین عقیدے ہیں، ان میں سے ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ عیسائی اللہ کو اللہ، عیسیٰ کو بھی اللہ اور روح قدس یا پھر حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ، وہ تین خدا بنائے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان باتوں سے بچ جاؤ، خدا تین نہیں ہیں، بچ جاؤ، تمہارے لیے بہت بہتر بات ہو جائے گی، کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ذات ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ ان یکون لہ ولد، کہ اس کے لیے بچے ہوں، اس کے لیے اولاد ہو۔ اولاد کی ضرورت انسان کو کب فیل ہوتی ہے؟ جب وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے اس دنیا سے چلے جانا ہے، میری نشانی، میرا نام لینے والا، میری جنریشن کوئی ہونی چاہیے جس کے ساتھ ساتھ میرا نام چلے اور لوگوں کو پتہ چلے فلاں بن فلاں بن فلاں کا بچہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ازل سے ہے ابد تک رہے گا، ابد سے ہے ازل تک رہے گا، اس کو کسی اولاد کی حاجت ہی نہیں، اس میں یہ ویکنس ہی نہیں، تو اس کے لیے اولاد کہاں سے ہوگی؟ بلکہ اصل بات کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس اللہ کا ہی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکیلا کافی ہے، الہ اکیلا اس بات کو پروف کرنے کے لیے کافی ہے۔
اس بات پر کارساز کافی ہے اور اس نظام میں کائنات کو چلانے والا اللہ کافی ہے۔ یعنی ہر شخص کو، بادشاہ کو بھی یہ ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو میری آگے کوئی بیٹا ہوگا تو میری جگہ میری کرسی پر بیٹھے گا۔ تو اللہ کی بادشاہت، ساری بادشاہت اس اللہ کی ہے اور اللہ کافی ہے اپنی کائنات کو چلانے کے لیے۔ اب کسی اور کی لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جانا نہ وہ جنا گیا ہے، ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اس کی حی القیوم ہے اور اسی لیے اس کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ اس کائنات کے نظام چلانے کے لیے اس کو کسی اولاد یا کسی ہیلپر کی ضرورت ہے۔ آیت 172 میں اللہ کہتے ہیں وَلَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ۔ جو حضرت مسیح تھے نا، وہ خود بھی اس بات میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے، عار محسوس نہیں کرتے تھے یہ اس بات میں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت جو مسیح تھے، عیسیٰ بن مریم تھے، وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہتے تھے۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ مُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی اللہ کے فرشتے یہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے بندے کہیں، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو شخص اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کرنے میں بے عزتی محسوس کرے گا، اپنی شان میں کمی فیل کرے گا، وَيَسْتَكْبِرُ، اور جو تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اللہ کہتے ہیں ہم تو ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کر لیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں وہ لوگ جو کہ ایمان لے آئے اور جو نیک عمل کر گئے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، عن قریب ان کو ہم اجر دیں گے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، ہم اس کو اپنے فضل سے اور زیادہ دیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، مگر وہ لوگ، جو لوگ تو ایمان لے آئیں گے، نیک عمل کریں گے، اللہ ان کو اجر بھی دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے بہت کچھ دے گا، لیکن جو لوگ اللہ کی بندگی کرنے میں، اللہ کو رب ماننے میں شرم محسوس کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں، وَاسْتَكْبَرُوا، اور وہ تکبر کرتے ہیں اس بات میں کہ وہ اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کرے، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو میں دکھ دینے والا عذاب دوں گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، پھر ایسے لوگوں کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی حامی اور مددگار کوئی نہیں ہوگا۔ اے نبی، آپ ان لوگوں کے پاس اللہ کے سوا کوئی حامی اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ آیا 174 ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان، واضح دلیل قرآن آ چکا ہے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے واضح نشانیوں کے ساتھ نور مبین والا قرآن بھی نازل کیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، بس اب جو لوگ اللہ کے اس قرآن کے ساتھ ایمان لے، اللہ کے ساتھ ایمان لے آئیں گے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اللہ کے اس قرآن کو مضبوطی سے تھام دیں گے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ عن قریب ایسے لوگوں کو اپنی رحمت میں داخل کریں گے، وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل میں داخل کریں گے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی طرف سے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیں گے۔ یستفتونک، اے نبی، لوگ آپ سے فتویٰ دریافت کرتے ہیں، آپ سے بات پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي کلالہ، اے نبی آپ ان کو فتویٰ دے دیں کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ، یہ ہم شروع میں یہ باتیں پڑھ چکے ہیں، وراثت کی باتیں، اور ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انداز بیان ہے قرآن کو بتانے کے لیے، قرآن ہمارے تک پہنچانے کے لیے، کہ جو بات اللہ تعالیٰ سورت کے شروع میں بات کرتے ہیں، جب یہ سورت وائنڈ اپ ہونے والی ہوتی ہے، کمپلیٹ ہونے والی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوبارہ اسی بات کو ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کرتے ہیں تاکہ ہمیں وہ بات یاد رہ جائے۔ تو اے نبی، لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو کلالہ کے بارے میں فتویٰ دے دیں، کلالہ کے بارے میں بات بتا دیں۔ کلالہ کیا ہوتا ہے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ کلالہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے اوپر بھی کوئی
2 جنریشنز نہ ہو اور نیچے بھی 2 جنریشن نہ ہو، مطلب اس کی پیرنٹس اور اس کے دادا دادی بھی نہ ہو، اور نیچے سے اس کی اولاد اور اس کی اولاد کی جو بچے آگے پوتے پوتیاں ہیں وہ بھی نہ ہوں۔ ہاں اس کی بہن بھائی ہو سکتے ہیں، اور بہن بھائی اس میں حقیقی بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں اور سوتیلے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا ہے، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہ نصف ما ترک، آپ ان کو بتا دیجئے کیا اگر کوئی شخص جو مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اب کیا ہوگا، اس بہن کو اس کے ترکے میں سے نصف ما ترک، وہ جو ترکہ چھوڑ کے چلا گیا ہے وہ ملے گی۔ اگر کوئی ایسا آدمی جو کہ اس دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ کلالہ ہے، یعنی اس کے نہ پیرنٹس ہیں اور نہ ہی ان کے بچے تھے لیکن ان کے بہن بھائی تھے، اگر اس کی ایک بہن ہے فوت شدہ آدمی کی، تو اس بہن کو فوت ہوئے بھائی کی وراثت میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، اور اسی طرح سے اگر کلالہ عورت ہے تو اس کا اگر ایک بھائی ہے اس کا ہے تو وہ اس کا وارث ہوگا، اس کی ساری جائیداد کا اس کا ایک بھائی ہی وارث ہوگا۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اور اگر ان کی 2 بہنیں ہوں، فَلَهُمَا ثُلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان دونوں کو 2/3 حصہ ملے گا اس کے وراثت میں سے۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا، اور اگر ان کے کئی بہن بھائی ہوں یعنی کئی مرد اور عورتیں ملے جلے ہوں گے، وَنِسَاءً، عورتیں ہوں، وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو پھر مردوں کو عورتوں کے برابر 2 حصے ملیں گے۔ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ ساری باتیں بتاتا ہے، ساری باتیں واضح کرتا ہے، سارے حکم وضاحتیں تم پر کھول کھول کے بتاتا ہے، ان تضلوا، کہ کہیں تم بھٹک نہ پھرو، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب کلالہ مرد اور کلالہ عورت کی بات دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کی ہے، تو ایک دفعہ یہ جو آخری آیت ہے اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کوئی میت مرد فوت ہو جاتا ہے اور وہ کلالہ ہے، نہ اس کے پیرنٹس ہیں نہ اس کے دادا دادی ہیں، اور نیچے سے اس کی اولاد بھی نہیں ہے اور اس کی کوئی نواسا نواسی بھی نہیں ہے، پوتا پوتی بھی نہیں ہے، لیکن اس کی صرف ایک بہن ہے، تو اس کی ساری جائیداد میں سے، سارے اس کے ترکے میں سے اس کی بہن جو ہے اس کے آدھے مال کی وارث ہوگی، باقی آدھا مال پھر اور لوگ لے لیں گے۔ اسی طرح سے اگر کوئی کلالہ عورت ہے یعنی کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے اور اس کی پیرنٹس یا اولاد کوئی بھی نہیں، صرف ایک بھائی ہے، تو وہ بھائی جو ہے وہ بہن کی ساری جائیداد کا وارث ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کسی کی ایک بہن نہیں 2 بہنیں ہیں تو 2 بہنوں کو اس ترکے میں سے 3 پارٹس کیے جائیں گے، جس میں سے 2 پارٹس ان 2 بہنوں کو مل جائیں گے۔ لیکن اگر کئی بہن بھائی ہیں، فوت ہونے والا شخص کلالہ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، لیکن ان کے کئی بہن بھائی ہیں، تو پھر ان بہن بھائیوں میں ایک جو سمپل رول اپلائی ہوتا ہے، لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ، اس طرح سے کر کے وہ ساری جائیداد کو اپنے آپس میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ہمیں بتا دیا تھے، دوبارہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے۔ تو اس صورت میں اگر کسی کی کوئی بھی نہیں بچتا ہے تو علماء کرام کہتے ہیں اگر کسی کا بہن بھائی بھی نہیں ہے تو ایسے کلالہ میت کا مال جو ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دیا جاتا ہے، اور اگر جن کو جتنا حصہ ملنا ہے اس کے باوجود وہ مال بچ جاتا ہے تو اس صورت میں بھی بیت المال میں جمع کروایا جاتا ہے۔ تو یعنی صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کی تقسیم کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے تھے سارے کے سارے بتا دیے، تاکہ صحابہ اور مسلمان، قیامت تک آنے والے مسلمان کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ وہ معاشرتی ہے، وہ آپس میں رشتوں کی
اور جائیداد کی بات ہے تو ہر بات کو اللہ تعالیٰ نے واضح بتایا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے واللہ بکل شیء علیم، چونکہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسانی زندگی میں کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر بات کو ڈیپلی باریکی سے ہمیں بتایا ہے. تو اللہ سے دعا ہے جس طرح سے الحمدللہ ہم نے سورہ النساء آج کمپلیٹ کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح طور پر سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ قرآن کو جس پرپس کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہ بات انسان کی قبول کرتا ہے. اگر صرف ثواب کی نیت سے پڑھا جائے تو قرآن کا ثواب میں ملتا ہے. اگر اس کے اندر رشد و ہدایت پانے کا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے سے مسائل زندگی کے حل کرنا مقصد ہو، اس سے ہدایت اچیو کرنا ہے اور دوسروں کو نیکی کا راستہ دکھانا ہے، تو اللہ تعالیٰ ثواب تو دے گا ہی دے گا. یہ باقی جو جتنی بھی انسان کی تھنکنگ ہے وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ پوری کرے گا. اور جس قدر زیادہ اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھا جائے گا اللہ تعالیٰ اور زیادہ راہیں کھولتا چلا جائے گا، اور زیادہ اس کے اندر ڈیپلی انسان انوالو ہوتا چلا جائے گا. اور زندگی جب قرآن سے جڑ جائے گی انشاءاللہ تو زندگی کی ساری پریشانی مشکلات حل ہو جائیں گی. تو جن قوموں نے قرآن کے ساتھ جڑنے کی کوشش کی، قرآن کے ساتھ جڑے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا، وہ قومیں ہمیشہ سرخرو سربلند ہوئی. اور جن قوموں نے قرآن سے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی جان چھڑائی وہ لوگ ہمیشہ نیست و نبوز ہوئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ اور اللہ اپنے ساتھ جڑنے کی توفیق دے، کیونکہ ہم لوگ تو صفر ہیں، زیرو ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں. اور اگر ہمارا تعلق اس اللہ کے ساتھ جڑ گیا، اس ایک واحد اللہ کے ساتھ جڑ گیا، تو جتنی بھی یہ صفریں زیادہ ہوں گی، ہم جانتے ہیں ایک کے بعد صفریں جس قدر زیادہ ہوں گی اس قدر زیادہ ہمارا بھار تول، ہمارا وزن دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھر جائے گا. ہماری نیک نیتی جس قدر زیادہ ہوگی اللہ کے ساتھ، اگر اللہ کا ساتھ ہے تو ہم جیسے زیرو لوگ بہت بلند درجہ پا لیں گے. لیکن اگر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہے، زیرو تو ہے لیکن اللہ کا ساتھ نہیں ہے، تو زیرو نیگیٹو کچھ بھی نہیں رہے گا. تو اس لیے اپنی زندگیوں میں وزن ڈالنے کے لیے، اپنا بھار پیدا کرنے کے لیے، اپنی کوئی قیمت لگانے کے لیے، اپنا کوئی سربلندی پانے کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تبھی ملے گی جب اس اللہ ایک کے ساتھ جڑیں گے اور اس اللہ کے دی ہوئی بلیسنگز، قرآن اور نبی کی نبوت اور اس کی شریعت اور اس کی سنت اور حدیث، اگر ان سب کو ہمیں اپنا لیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی ہے، اور آخرت تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہے ہی بہت عظیم درجے کی بات ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر قرآن سننے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.